السلام علیکم۔ آج 17 اگست 2022 بمطابق 19 محرم الحرام 1444 ہجری اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ یہ خبر جوازات سے ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اقامہ کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ 1 سال کے قریب ٹائم ہو گیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کچھ بھی نہیں کر رہا، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی سے رجوع کر کے اپنے مسئلے کے لیے تحریری طور پہ مطلع کریں تاکہ کفیل کو طلب کر کے اقامہ کی تجدید کرائی جا سکے۔ واضح رہے کہ جب اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے 3 دن بعد اس کے اوپر فائن لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کفیل کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو تو یہ جرمانہ کفیل کو ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عامل کا اقامہ اور اس کی تجدید اور اس کا میڈیکل یہ سارا کفیل کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور شخص نے جوازات سے سوال کیا تھا کہ میں ڈرائیور ہوں یا سائیقہ خاص کے ویزے پہ ہوں، کیا میرے لیے بھی خروج عہدہ کا قانون لاگو ہوگا؟ تو جوازات نے جواب دیا کہ سائیقہ خاص ہو یا کمرشل ملازم، خروج عہدہ کا قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے، یعنی خروج لم یعود، وطن جا کے چھٹی گزار کے واپس نہیں آتا تو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتا ہے۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے خانہ کعبہ ورچوئل ایگزیبیشن کا افتتاح کیا ہے، جس میں بار کوڈ سکین کر کے ایگزیبیشن دیکھی جا سکتی ہے۔ انتظامیہ کے ماتحت نمائشوں اور عجائب گھروں کے امور کے سیکرٹری جنرل ماہر الزہرانی نے کہا ہے کہ اس نمائش کا مقصد یہ ہے کہ زائرین مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی سعودی خدمات سے متعارف ہو۔ غسل کعبہ کی تقریب کے حوالے سے نمائش میں خانہ کعبہ کے فرش اور اس کی دیواروں کی صفائی اور دھلائی میں استعمال ہونے والے آلات اور سامان بھی رکھے ہیں جو بار کوڈ سکین کر کے بآسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ایگزیبیشن کے ڈائریکٹر جنرل ریان المسعودی نے کہا ہے کہ غسل کعبہ میں استعمال ہونے والا تمام سامان پیتل کا بنا ہوا ہے۔ تمام چیزیں غسل کعبہ کے لیے خاص طور پہ تیار کرائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ورچوئل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے استفادہ کیا ہے۔ سعودی وزارت حج نے جہاں پر عمرہ زائرین کے لیے انتظامات اچھے کر دیے ہیں تو دوسری طرف ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ تقریباً مملکت میں داخل ہونے والا ہر مسلمان عمرہ ادا کر سکے، تو اس کے لیے سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ 45 ممالک کے باشندوں کو عمرے کے لیے ای ویزا جاری کیا ہے۔ ای ویزا ان ممالک کے شہریوں کو ملیں گے جو ویزے کے مقررہ صحت اور قانونی ضوابط پورے کریں گے۔ تو ساتھ میں وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی قسم کا بھی ویزا ہولڈر مسلمان مملکت میں داخل ہونے کے اہل ہو، اس کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ سیاحت کی غرض سے آنے والے امریکہ، برطانیہ اور یورپین کنٹری سے آنے والے مسلمانوں کو ویژن 2030 کے مطابق عمرہ ادا کرنے کی پوری اجازت ہوگی۔ پرنس محمد بن سلمان کی نگرانی میں 2023 کے ویژن کی طرف مملکت اپنے اہداف کو پورا کرتے ہوئے رواں دواں ہے۔ اس مقصد کے لیے منگل کو جدہ کے قصر سلامہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں امریکہ کے علاوہ متعدد ممالک سے ان 2 ماہ میں روابط اور ان کی طرف سے خطوط کا تذکرہ کیا، جن میں بنگلہ دیشی صدر اور کوسٹاریکا کے صدر کی جانب سے شاہ سلمان اور ولی عہد کو ملنے والی مکتوبات اور ولی عہد محمد بن سلمان سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ٹیلی فونک رابطے کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں مختلف شعبوں میں ترقی کے حوالے سے بات کی گئی، خصوصاً شعبہ زراعت کے حوالے سے کہ مملکت سعودی عرب نے زراعت کے شعبے میں 72 ارب ریال سے زیادہ کی آمدنی حاصل کر کے ریکارڈ تاریخی کامیابی حاصل کی، کیونکہ مملکت سعودی عرب کا اکثر منطقہ اور علاقہ و صحرا پہ مشتمل ہے۔ تو اب ویژن 2030 کے مطابق مملکت کوشش کر رہی ہے کہ اکثر صحراؤں کو آباد کر کے وہاں پر سرسبز اور خوبصورت منطقے آباد کیے جائیں اور زراعت کا کام کیا جائے۔ موسمیات کے حوالے سے خبر ہے کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ، عسیر، جازان، تبوک، مشرقی اور شمالی ریجنوں کے علاوہ نجران میں آج بارش کی توقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں
دن تو گرم رہے گی لیکن رات ابھی معتدل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔